السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا سچا واقعہ لے کر آیا ہوں جو نہ صرف آپ کے دل کو چھو لے گا بلکہ آپ کے ایمان کو بھی تازہ کر دے گا۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کا نام عامر المہدی منصور القذافی ہے، جو لیبیا سے تعلق رکھتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چن لیا تھا۔ کہتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو اپنے گھر بلاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی رکاوٹ، کوئی حکومت، کوئی نظام اسے روک نہیں سکتا۔ کچھ ایسا ہی ہوا اس لیبیائی شہری کے ساتھ، جس کے راستے میں ہر موڑ پر مشکل آئی لیکن اللہ نے وہ سب دور کر دیا۔ آئیے سنیں اس ایمان سے لبریز داستان کو۔ عامر المہدی ایک عام سا شہری تھا، کوئی بڑی شخصیت نہیں، کوئی وزیر، سفیر یا کاروباری شخص نہیں، بس ایک سادہ سا انسان، لیکن دل میں ایک ارمان، ایک خواہش اور ایک عظیم نیت، اللہ کے گھر کی زیارت۔ ماہ ذی الحجہ قریب تھا، عامر نے حج کے لیے درخواست دی، کاغذات مکمل کیے، گروپ میں اپنا نام درج کرایا، ہر قدم پر دعائیں کرتا رہا، یا اللہ بس اپنے گھر بلا لے، یہ خواب پورا ہو جائے تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ وہ دن بھی آیا جب عامر اپنے گروپ کے ساتھ لیبیا کے ایئرپورٹ پر پہنچا۔ سبھی حاجی جوش پرجوش، آنکھوں میں خانہ کعبہ کے نظارے، لبوں پر لبیک، مگر عامر کے ساتھ تقدیر کچھ اور ہی لکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کاؤنٹر پر پہنچا، اس کے نام کو دیکھتے ہی سیکریٹری اہلکار چونک گئے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عامر المہدی منصور القذافی۔ کیا آپ کا تعلق معروف القذافی سے ہے؟ یہی نام اس کے آزمائش کا آغاز بن گیا۔ سیکریٹری احکام نے اسے فوراً الگ کر دیا اور پوچھ تاچھ شروع ہو گئی۔ شک کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا، سوال پر سوال۔ عامر حیران، دل میں بے چینی، آنکھوں میں آنسو، زبان پر بس ایک ہی بات، مجھے حج پر جانا ہے، میں اللہ کا مہمان ہوں۔ مگر وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور بالآخر وہ لمحات بھی آ گئے جب فلائٹ روانہ ہو گئی اور عامر رہ گیا۔ گروپ چلا گیا، عامر تنہا رہ گیا۔ کئی لوگ ہوتے تو ہار مان لیتے، کچھ تو واپس چلے جاتے، لیکن عامر ہار نہیں مانی۔ وہی ایئرپورٹ پر بیٹھا رہا، دل میں یقین تھا کہ اگر اللہ نے مجھے بلایا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ سیکریٹری افسران آئے اور کہا، جاؤ بھائی، تمہاری فلائٹ نکل گئی ہے، واپس جاؤ، دوبارہ ویزا لگواؤ، نئی بکنگ کراؤ۔ لیکن عامر نے انکار کر دیا۔ وہ کہتا رہا، نہیں، میں تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، میں اللہ کا مہمان ہوں، مجھے اس نے بلایا ہے۔ اسی دوران جس فلائٹ میں عامر کا گروپ روانہ ہوا تھا، کچھ ہی دیر بعد اس فلائٹ میں ایک بڑی تکنیکی خرابی آ گئی۔ جہاز کو آدھے راستے سے واپس لیبیا کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا پڑا۔ عامر کو اطلاع ملی جہاز واپس آ گیا ہے۔ دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عامر کو لگا شاید یہی اللہ کا انتظام ہے، لیکن ہوا کچھ اور۔ پائلٹ نے جہاز کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، کسی کو بھی اندر یا باہر آنے کی اجازت نہیں ملی۔ عامر پھر بھی صبر سے کھڑا رہا۔ جہاز نے پھر اڑان بھری، لیکن قدرت نے کچھ اور ہی طے کر رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور خرابی آ گئی اور جہاز کو ایک بار پھر لینڈ کرنا پڑا۔ اس بار جب جہاز زمین پر اترا تو کیپٹن نے اعلان کیا، ایک ایسا اعلان جس نے سب کو حیران کر دیا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک عامر قذافی ہمارے ساتھ اس جہاز میں نہیں ہوگا، ہم یہ فلائٹ دوبارہ نہیں اڑائیں گے۔ یہ سن کر ایئرپورٹ کے سب اہلکار، سیکریٹری، آفیسر، احکام سب حیران ہو گئے، کیونکہ یہ صرف ایک مسافر نہیں، یہ اللہ کا مہمان تھا اور اللہ نے سب کے دل میں اس کے لیے نرمی ڈال دی۔ تیسرے موقع پر تمام کاغذی کارروائی ایک لمحے میں مکمل ہوئی۔ سیکریٹری نے اجازت دے دی، عامر کو جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ وہی جہاز، وہی مسافر، وہی کپتان، مگر اب سب کے دل میں سکون تھا۔ جب جہاز نے تیسری بار اڑان بھری تو عامر المہدی منصور القذافی بھی اس کا حصہ تھا، اللہ کے مہمان بن کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ۔ جب عامر مکہ پہنچا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا، حرم شریف کو دیکھا تو برسوں کی دعائیں، تمام رکاوٹیں، ہر تکلیف، سب کچھ بھول گئے۔ میں صرف حج پر جانا چاہتا تھا، میرا ایمان تھا کہ اگر یہ میرے مقدر میں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی، یہ عامر کا کہنا تھا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو، اگر دل سچا ہو اور یقین کامل ہو تو اللہ راستے بنا دیتا ہے۔ جب اللہ بلاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے دل کو ایمان سے بھریں، دعاؤں پر یقین رکھیں اور زندگی کے ہر امتحان میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسے ہی اور ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتی رہے۔ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔